بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دیجیے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیجیے اور میری زبان کی گرہ کو بھی کھول دیجیے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یہ دعا پڑھ لیجئے، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے ہمارے رب آسان فرما دیجئے مشکل نہ فرمائیے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ آج جو ہے ہم زبان کی گناہ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بھی سبجیکٹ بہت بڑا ہے، لیکن اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو بریف کر کے اپنے ٹائم میں ختم کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے جو ہے زبان اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہم اس سے بات کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مزے رکھے ہیں۔ بات چیت سے ہم لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں، بات چیت سے جو ہے ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ذکر کر سکتے ہیں۔ زبان سے جو ہے جیسے ہم اچھے کام لے سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہم گناہ کے کام بھی زبان سے لے سکتے ہیں۔ یہ اپنے پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم اس سے کون سا کام لیں۔ دوسرے گناہ کے بارے میں ابھی دوسرے سلائیڈ میں بتاؤں گا۔ پہلے تو جو ہے ہم کو یعنی کہ ہم اس سے دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، بری گناہ بھی ہو سکتا ہے زبان سے اور نیکی بھی ہو سکتے۔ اسی طریقے سے ہم کو زبان سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کھانے کا مزہ جو ہے کڑوا ہے یا کسیلا بولتے جو کڑوے سے تھوڑا ہٹ کے ہوتا، پھر میٹھا ہے، پھر جو ہے اس میں جو ہے آپ کے میٹھے میں بھی ویرائٹیز ہو جاتی ہے آپ کے زبان سے۔ ہر ترکاری کا مزہ الگ آپ کی زبان پہ آتا ہے۔ زبان ایک ہی ہے، گوشت کا لو تھوڑا ایک ہی ہے، لیکن مٹھائی کتنے قسم کی ہوتی، ہر ایک کا مزہ آپ آنکھ بند کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کدو ہے یا بھینڈی ہے یا کوئی ترائی ہے یا ٹماٹر ہے، ایپل ہے یا انگور ہے، گریپس ہیں، کچھ بھی آپ جو ہے آسانی سے آنکھ بند کر کے آپ، کیونکہ مزے میں ڈفرینس ہے۔ زبان ایک ہی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اتنی بڑی خاصیت رکھی ہے کہ وہ آسانی سے آپ کو بتا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بات چیت میں بھی آپ صرف انداز بدل دیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا غصے میں ہے یا سامنے والا محبت سے بات کر رہا ہے یا سامنے والا جو ہے آپ کو بری بات کر رہا ہے یا آپ کو طعنہ دے رہا ہے یا آپ کو شکایت کر رہا ہے۔ یہ سب ایک ہی زبان سے ہے، لیکن اس کے لہجے اور اس کے انداز اور اس کی آواز سے جو ہے وہ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اتنی بڑی نعمت والی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیز دی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا ایک قرآن کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما یلفظ من الا لدیہ رقیب عتید۔ ہم لوگ اپنی کلاس میں پڑھے تھے رقیب اور عتید کے بارے میں، جو فرشتے ہیں اپنے یعنی دائیں اور بائیں جو فرشتے ہوتے ہیں، جو نیکی کے لکھنے والے فرشتے ہیں رقیب، اور جو ہے عتید جو ہے جو گناہ ہم کرتے ہیں وہ جو ہے عتید لکھتے ہیں۔ دونوں فرشتوں کے نام ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید۔ اور کیا ہے، کوئی بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی مگر نگہبان ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا ایک سیکورٹی گارڈ کی طرح ہمارے دو کاندھوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دو فرشتوں کو اپوائنٹ کیا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی بندہ کوئی اچھی بات کرتا ہے تو فوری وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی بات بری کرتا ہے یا گناہ کی بات کرتا ہے تو فرشتہ اللہ کے حکم سے فوری نہیں لکھتا اس کو کیا کرتا اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے فرشتہ کہ شاید یہ توبہ کر لے۔ جب فوری توبہ کرتا تو وہ گناہ نہیں لکھتا، لیکن جب توبہ نہ کرے تو اسی طریقے سے وہ گناہ کا کام کرتا رہے تو پھر وہ گناہ لکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا دو فرشتے ہمارے 24 آورس ہمارے ساتھ ہیں، اور ہماری جو ہے چیزوں کو وہ لکھتے ہیں، گناہ کریں یا برائی کریں یا اچھائی کریں۔ زبان کے گناہ جو ہے نا بہت قسم کے ہوتے ہیں، جیسے جو ہے بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ ان میں سے ہم تھوڑی سی کی تفصیل پڑھیں گے، لیکن مین پوائنٹس یہاں پہ یہ ہیں کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، کسی کے پیچھے اس کی برائی کرتا ہے،
چغلی کرتا ہے. چغلی اور تہمت جو ہے نا، جو اس کے ڈفرینسز ہے کہ غیبت یہ ہے کہ جس میں کوئی چیز برائی ہے وہی بات آپ پیچھے کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہو گئی. اگر وہ بات اس میں نہیں تھی، جیسے کہ کسی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں ہم پیچھے اس کے، اگر وہ جھوٹ نہیں کہتا تو وہ جو ہے تہمت ہو جائے گی. اسی طریقے سے فحش بات ہے، گندی باتیں کرنا، جیسے یعنی کہ مطلب مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو گندے قسم کی، جو جس کو ہم گندی زبان گندی باتیں کہتے ہیں، وہ کرنا یہ بھی گناہ، زبان کا گناہ ہے. ایون جو ہے آپ چیخ کر بات کر رہے ہیں، چیخ کے بات کرنا بھی گناہ اس لیے ہے کہ آپ جب چیخ کے بات کرتے ہیں تو سامنے والا بھی جواب دے گا، وہ جواب جا کے جو ہے نا لڑائی جھگڑے میں چلے گا، لڑائی جھگڑا جا کر جو ہے ایک دوسرے کو مار پیٹ تک پہنچ سکتا ہے، اور حتیٰ کہ قتل و غارت تک بھی بات پہنچ سکتی ہے. اسی لیے اسٹارٹ جو لڑائی جھگڑے کی ہوتی ہے چیخنے، ایک دوسرے پر چیخنے کی وجہ سے، تو یہ بھی جو ہے گناہ ہے. اس کے بعد لغو بات، اننیسیسری، بیکار کے فضول باتیں جو کرنا ہے نا، اننیسیسری جو باتیں کرتے وہ بھی جو ہے گناہ کی بات ہے. تانا دینا، کسی کو کسی چیز پہ تانا دے دیتے لوگ، جانتے ہیں آپ لوگ، باتوں میں کسی کو بول دیتے کہ بھئی آپ فلاں نے ایسا کرے تھے، ایسا نہیں کرتے آپ، تو یہ تانے جو ہے وہ تانے بھی گناہ ہے. گالی دینا، یہ تو ہم سب جانتے کہ گالی دینا بھی گناہ ہے. گانے گانا یا گانے سننا کان کا گناہ ہو جائے، یا گانے گانا زبان کا گناہ ہو جائے. ناحق بات کرنا، کسی کی جو ہے نا غلط بات کرنا، کسی میں دونوں میں جھگڑا ہو گیا، جیسے دونوں بھائی میں جھگڑا ہو گیا، تیسرے نے کہا کسی ایک کی طرف بات کر دی تو یہ ناحق بات ہو گئی. وہاں پہ بھی حق بات کرنا، کسی کا بھی جس کا آپ کا نقصان بھی ہو جائے لیکن ہمیشہ حق بات کو کرنا چاہیے. اس کے بعد کسی کو بددعا دینا، بددعا دیتے ہیں بات بات پہ، خاص طور سے والدین وغیرہ بھی بددعا دیتے ہیں، وہ بھی جو ہے بددعا بھی زبان کا گناہ ہے. جھوٹی تعریف کرنا، کسی کے سامنے جو ہے نا، ارے آپ تو بہت اچھے ہیں، بہت پیسہ خرچ کرنے والے ہیں آپ بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، یا کچھ بھی اس طریقے سے باتیں کر دیتے ہیں آپ. جھوٹی، جن کی جو چیز نہیں ہے اس کی بات بیان کرنا، وہ جھوٹی تعریف ہے. جھوٹی تعریف بھی جو ہے زبان کا گناہ ہے. لعنت کرنا، کسی پہ لعنت کرنا، اگر لعنت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی کسی پہ لعنت کرے، اگر ان لعنت کا مستحق نہ ہو تو لعنت جو ہے اوپر جاتی ہے، جانے کے بعد وہ وہاں سے جو ہے نا، اگر اس جو جس پہ لعنت بھیجی وہ لعنت کے قابل نہ ہو تو وہ لعنت پھر دوبارہ آ کر جس نے لعنت بھیجی اس پہ جو ہے آ کے گرتی ہے لعنت. تو اسی لیے جو ہے نا زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے. کسی کے راز کھولنا، کوئی راز آپ کو پتہ چلا کسی کے بارے میں تو وہ راز کو دوسروں کے سامنے کھولنا بھی گناہ ہے. تہمت لگانا چغلی وہ لگ بھگ ملتا جلتا ہے، تو یہ جو ہے نا تہمت بھی وہی لگ بھگ ملتے جلتے گناہ ہیں، یا غیبت، چغلی، تہمت. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے. اب اس کے بارے میں جو ہے نا تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. نبی قرآن کی آیت نمبر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اور میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ ایسی باتیں کہا کریں جو بہت اچھی اور پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے. دیکھیے آپ یہاں پہ کلیئرلی بات ہوگی، آپ اچھی باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کریں گے تو امن اور شانتی رہے گی. آپ جیسے گھر میں اگر سے ایک دوسرے سے اچھی باتیں کریں گے، میٹھی باتیں کریں گے تو گھر کا ماحول اچھا رہے گا. محلے میں آپ ایک دوسرے سے میٹھی باتیں کریں گے تو محلے کا ماحول اچھا رہے گا. اسی طرح آپ کی کلاس میں آپ ایک دوسرے سے میٹھی بات کریں گے تو کلاس کا ماحول اچھا رہے گا. تو اسے اور فرما رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ دنیا میں لڑائی جھگڑے ہو، ایک دوسرے کو مار پیٹ ہو، ایک دوسرے کو گندی باتیں کرے لوگ. وہ تو یہی چاہتا تاکہ جو ہے اللہ کی ناراضگی ہم کو مل جائے. اسی لیے شیطان جو ہے نا ہمیشہ ہمارا دشمن ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم سیدھے راستے سے ہٹ جائیں اور سیدھے راستے سے ہٹ کر جہنم پر چلے جائیں.
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہیں سے ہم کو جو ہے نا یہ کرتا ہے کہ آپ میٹھی بات کریں ایک دوسرے سے، بری بات نہ کریں. زبان کے زبان ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، بے شک بندہ کبھی اللہ کی رضامندی کا ایسا کلام زبان سے نکالتا ہے جس کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتا. ایک بندہ کچھ بات کہہ دیتا ہے، بات کہتے کہتے میں کوئی ایک ایسی اچھی بات بول دیتا اللہ کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا کسی کے بارے میں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. اس کا دھیان بھی نہیں تھا لیکن اس نے کوئی اچھی بات کہہ دی تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. دوسری بات ہمارے لیے یہاں پہ اللہ کی جو ہے وارننگ ہے، اور بے شک بندہ کبھی اللہ کی نافرمانی کا کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے کہ اس کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا. بے دھیانی میں ہم اتنی باتیں کر دیتے ہیں لوگ، یعنی وہ جو ہے بہت بڑے گناہ ہو جاتا ہے اس سے. تو اسی لیے جب زبان کھولے بندہ تو اچھی بات کے لیے کھولے، ورنہ نہ کھولے. تو یہ انجان میں بے دھیانی میں بھی اگر سے ان بری بات کہہ رہا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دوزخ میں گرتا چلا جاتا ہے، یعنی اور اندر جاتے جا رہا ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اسی لیے جو ہے نا زبان سے بہت سنبھل کے بات کرنی چاہیے. جو بھی کلمہ ہم نکال رہے ہیں زبان سے تو اس کو بہت سنبھل کے استعمال کرنا. یہاں پہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا بیٹا جب صبح کرتا ہے، یعنی جو آدمی آدم کا بیٹا ہم سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو جب ہم صبح کرتے تو ہماری پوری باڈی کے پارٹس کیا کرتے، زبان کے سامنے عاجزی ریکویسٹ کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ایک زبان کی وجہ سے سارا جسم تکلیف میں آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے لیے تھوڑا سا یہ کر دے. وہ زبان سے سب ریکویسٹ کرتے، بولتے کہ بھائی آپ اپنے کو سنبھال کے رکھو، ہم تیرے سے وابستہ ہیں، ہم تجھ سے جو ہے کنیکٹڈ ہیں، ہم تم سے. تو اگر ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے. کیونکہ اب دیکھیے، اب جیسے زبان اگر سے خراب ہوتی ہے تو کوئی زبان کو تو نہیں مارتا، تو جا کے بندہ جو ہے اس کے سر پہ مارے گا، اس کی پیٹھ پہ مارے گا. دوسرا مارنے والا اپنا ہاتھ استعمال کر رہا، دوڑ کے جانے والا اپنا پیر استعمال کر رہا. تو یہ جو ہے نا ساری چیزیں استعمال میں آ جاتی اس کی. اگر زبان یہ ہے تو زبان چل رہی تو کان استعمال میں آ جا رہا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے زبان سب سے ریکویسٹ، زبان سے سارے باڈی کے پارٹس ریکویسٹ کرتے کہ بھائی تم اچھی طریقے سے رہو، اللہ سے ڈر کے چلو، ہم سب پریشان ہوں گے. تو یہاں پہ زبان کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور اس کو کتنے رکنے کی ہم کو بتایا جا رہا. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یعنی کہ ہر مسلمان جو ہے اللہ پر ایمان رکھتا اور قیامت آنے والی ہے، ہم سب ایمان رکھتے ہیں. تو یہاں پہ کیا فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسے چاہیے کہ خیر و بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے. جیسے ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا تھا نا، تو خیر کی بات کریں، جو اچھی بات کریں، کسی سے بھی کریں تو اچھی بات کریں، ورنہ بھلائی کی بات کریں، اس کی مدد کی، اس کی ہیلپ کرنے کی بات کریں. یا پھر اگر آپ نہیں کر سکتے اچھی بات تو کم سے کم آپ چپ رہیں تاکہ آپ گناہ میں ملوث نہ ہوں. اجر نہ ملے بلکہ خاموش ہو جائیں تو کم سے کم گناہ میں نہیں جائے گا وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی اکثر غلطیاں جو ہوتی ہیں نا، اس کی زبان کے غلطی سے ہوتی ہے. جیسے وہ پہلی حدیث میں بھی ہم پڑھے، ریکویسٹ کرتی ہے ساری باڈی پارٹ جیسے ریکویسٹ کرتے تو اس کی ایک غلطی سے ساری باڈی کو تکلیف ہوتی ہے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو جسے دنیا سے بے رغبت ہونے کی اور کم بولنے کی نعمت دے دی گئی، دنیا سے یعنی کہ مطلب کسی کو محنت کرنا چاہیے لیکن بے رغبت جو ہے نا، ہرس نہیں ہوتی ان کو کہ بھائی مجھے آج ایک گاڑی مل گئی اور 2 گاڑی مل جائے. اللہ کو چھوڑ کے، نمازوں کو چھوڑ کے، اللہ کے احکامات کو توڑ کے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے. یہ لوگ یہ نہیں کرتے، آسانی سے مل جائے تو لیتے ہیں. تو اس کو دنیا سے بے رغبت، دنیا کی اتنا انٹرسٹ نہیں رہا اس کو. جو مل جائے اللہ کی طرف سے کوشش کرتا ہے مل جائے، لیکن غلط طریقے سے اس کو حاصل نہیں کرتا. تو یا جو ہے نا دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور کم بولنے کی نعمت، یعنی بات بہت کم کرتا ہے، تو اس قریب ہو جائے، یعنی اس کی صحبت اختیار کرو.
تو ہم کو کیا حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہو، اٹھو بیٹھو جو ہے کم بولتے ہیں اور جو ہے دنیا میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے، اللہ کے احکامات کو توڑ کر دنیا کا انٹرسٹ نہیں لیتے۔ نماز کا وقت ہو رہا تو اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، ایسا نہیں کرتے، نماز کو چلے جاتے۔ زکوٰۃ دینے کا جب وقت آتا ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کا وقت آتا ہے تو مدد کرتے ہیں۔ تو یہ پھر اپنی دنیا کو حاصل کرنا ہے جس طریقے حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں، یعنی اس کے دل میں اللہ پاک کی حکمت کی باتیں ڈالتے ہیں۔ تو اس کو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو حکمت دے دیتے، یعنی اچھی چیزیں سوچنے اور سمجھنے اور بات کرنے کا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ یہ ہونے کی وجہ سے اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم ان کی صحبت میں رہنے سے ان سے ہم اچھی باتیں سیکھ سکتے ہیں، اچھی باتیں سن سکتے ہیں۔ ایمان، دل اور زبان تینوں کیا ہے، ایک دوسرے سے لنک ہیں۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ہمارا ایمان نہیں ہے تو بندہ جو ہے خدا نخواستہ جس کا ایمان ٹھیک نہ ہوگا تو جہنم میں چلے جائے گا۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور بندے کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو، یعنی تینوں کا لنک ہے۔ ایمان کے لیے دل کا درست ہونا ضروری ہے، دل کے لیے زبان درست ہونا ہے، یعنی کہ فرسٹ کیا ہے، آپ کی زبان ٹھیک ہونا، زبان ٹھیک ہو گئی تو آپ کا دل ٹھیک ہو گیا، آپ کا دل ٹھیک ہو گیا تو آپ کا ایمان ٹھیک ہو گیا۔ جب تک کہ اس کی زبان نہ ہو اور ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جنت میں ایسا شخص داخل نہیں ہوتا جس کی زبان ٹھیک نہیں ہو۔ زبان اگر ٹھیک، فرسٹ آپ کا ہی اسٹیج اگر سے ٹھیک نہیں ہے، فرسٹ لیول یہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو دوسرے دو لیول پہ آپ جا ہی نہیں سکتے۔ تو اسی لیے زبان کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، سیکنڈ لیول پہ آپ کا دل ہے، تھرڈ لیول پہ آپ کا ایمان ہے۔ تو یہاں پہ ویسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی زبان ٹھیک نہ ہوگی، جس کا پڑوسی اس کی ایذا تکلیف سے پڑوسی محفوظ نہ رہا، تو وہ بھی ایک حدیث میں ہے، اس حدیث میں بھی ذکر ہو رہا ہے کہ جس کا پڑوسی ناراض ہے، جس کا پڑوسی پریشان ہے، جیسے کوئی کچرا پھینک دے رہا ہے کسی کے پڑوسی کے پاس، پانی اپنے پاس بہہ کے آ رہا تو اسے جو ہے ایسا اس کو موڑ دے رہے ہیں کہ وہ پڑوسی کے گھر میں پانی چلے جا رہا، کچھ بھی اس طریقے سے تکلیف دیتے ہیں، تو اس تکلیف دینے والا جہنم میں جائے گا۔ پڑوسی کے بہت بڑے حقوق ہیں، اس سے ہم کو احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ پڑوسی کے بارے میں ہم کو بتا رہے ہیں کہ پڑوسی جو ہے ناراض رہا تو دوسرا پڑوسی جہنم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جس سے اس کی بد کلامی سے مراد بری بات جو کرتے ہیں، بری بات کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں، یعنی آپ محلوں میں دیکھے ہوں گے یا رشتہ داروں میں دیکھتے، جو زیادہ بری بات کہتے ہیں تو ان سے لوگ جو ہے ملنا چھوڑ دیتے یا ان سے زیادہ بات کرنا چھوڑ دیتے، یا وہ کہیں نظر آ رہے ہیں تو ان کے پاس قریب جا کے بیٹھتے نہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں ان کو اوائڈ کرنے کی۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ اگر کوئی اوائڈ کرے آپ کو تو سمجھو کہ آپ بدترین شخص ہو گئے۔ لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جس سے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں، اس سے جو ہے اوائڈ کریں۔ اگر وہ جو ہے نا بات اچھی نہیں کرتے بلکہ اوائڈ کرے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدترین آدمی کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے، ایک دوسرے صحابی حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا فائدہ مند عمل بتا دیں۔ وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ کوئی جو ہے بینیفٹ والی بات مجھے بتا دیں، عمل بتا دیں کہ جس پر میں کنٹینیوسلی جو ہے قائم رہوں، اس کو کرتا رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اپنی زبان کو اشارہ کرتے ہوئے اس کی طرف بتاتے ہوئے بولے کہ اس کو قابو میں رکھو۔ اس کو قابو میں رکھنے کا کیا ہے کہ آپ جہاں اچھی بات کرے یا خاموش رہے، بری بات زبان سے نہ کرے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم سے نجات کیسے ملے گی؟ جہنم سے نجات کیسے ملے گی؟ کوشچن کیے تھے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں سے نجات ملے گی جہنم سے۔
کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہاں بھی زبان کے بارے میں حدیث ہے، زبان کو قابو میں رکھو اور فارغ وقت اپنے گھر میں گزارو، جب اگر ٹائم آپ کے پاس ہے تو گھر میں رہو، اننیسیسری بازاروں میں اننیسیسری باہر گھومنے پھرنے نہ جاؤ۔ بعض لوگ رہتے ہیں کہ فارغ ہے تو چلو کیا کریں، چلو باہر پھر کے آئیں گے، تو وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں منع کر رہے ہیں۔ اگر جنت جہنم سے بچنا ہے، کیونکہ آپ باہر اننیسیسری پھریں گے تو گناہ کے کام ہوں گے، آنکھوں کا گناہ ہوگا یا زبان کا گناہ ہوگا، تو اور کوئی دوسرے گناہ ہو سکتے ہیں، اسی لیے جو ہے نا منع فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں گزارو جب فارغ وقت ہے تو۔ اور تیسرا کیا فرمایا کہ اپنے گناہوں پر آنسو بہایا کرو، کہ اپنے گناہ جو ہوئے ہیں، ہر انسان گنہگار ہے، دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے انبیاء جو ہے معصوم تھے جن سے گناہ نہیں ہوتے تھے، اس کے بعد صحابہ محفوظ ہیں، ان سے ہو بھی جائیں تو وہ ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی معاف کر دیا تھا، ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہا ہے قرآن میں ان کو، تو ان سے اگر کچھ آگے پیچھے بھی ہو گیا تو وہ سب سارے ان کو معاف کر دیے ہیں، محفوظ تھے، وہ گناہوں سے محفوظ تھے، انبیاء معصوم تھے، وہ گناہ ہی نہیں کرتے تھے، تو اسی لیے جو ہے سارے انسان جو جتنے ہیں سب گناہ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو اسی لیے اپنے گناہوں پر آنسو بہانا، تو تین جو ہے جہنم سے نجات ملے گی، ایک زبان پہ قابو، دوسرا فارغ وقت اپنے گھر میں، تیسرا جو ہے اپنے گناہوں پر آنسو بہانا۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ فلاں عورت کی نماز کی کثرت کا بڑا چرچا ہے، یعنی ایک عورت ہے جو وہ بہت نمازیں پڑھتی ہے لیکن وہ اپنی زبان سے لوگوں کو ایذا پہنچاتی ہے، یعنی کہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، کیا کرتی ہے؟ وہ نمازیں بہت پڑھتی ہے، اللہ کی عبادت بہت کرتی ہے لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جہنمی ہے، یعنی کہ اس کی نماز بھی اس کو نہ بچا سکی، اگر اس کی زبان پہ اس کے کنٹرول نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو زبان بھی نہ بچا سکی۔ نبی کا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اٹھ کر چلا گیا، ایک آدمی بیٹھے تھے، محفل جو چلتی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہاں سے ایک شخص اٹھ کے چلا گیا، اس کے چلے جانے کے بعد ایک شخص اس کے عیب بتا رہا، عیب کسی کے عیب نکالنا بھی گناہ ہے، تو اس نے کیا کیا؟ عیب بتانے لگا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانتوں میں حلال کرو، دانتوں میں ٹوتھ پکس کرتے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ تو دانتوں میں جو ہے وہ ٹوتھ پک کرو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص عرض کرنے لگا گوشت تھوڑی ہی کھایا ہے، گوشت کھانے کے بعد لوگ تو کرتے نا، تو بولے کہ میں نے تو گوشت کھایا ہے، میں نے تو نہیں کھایا، ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ حلال کرو، تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً تو نے غیبت کر کے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا ہے، تو یہاں پہ غیبت سے ہم کو آگے اور غیبت کے بارے میں پڑھیں گے، یہ حدیث آ گئی تھی عیب نکالے وہ پیچھے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اپنے دانتوں کو صاف کرو۔ سب سے بڑا سود جو ہوتا ہے کسی مسلمان کی ناحق زبان درازی کرتے ہوئے بے عزتی کرنا، یعنی کہ اننیسیسری کسی کی جو ہے بے عزتی کرنا اپنی باتوں سے، تو اس کو بھی کیا فرما رہے ہیں احادیث میں؟ سود ہے، سود بہت بڑا گناہ ہے، قرآن میں سود کے معنی سود کے گناہ کے بارے میں آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ بولے، تو کتنی بڑی گناہ ہے، تو یہاں پہ کسی کی بے عزتی کرنا اس سے بھی بڑا جرم بتا رہا ہوں، اس سے بھی بڑا ظلم اور گناہ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بے عزتی کسی کی کرنا، تو یہ بے عزتی بھی زبان سے ہوتی ہے، اس لیے یہ گناہ زبان میں آئے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، روئے زمین پر زبان سے بڑھ کر کوئی چیز طویل عرصے تک قید میں رکھے جانے کی محتاج نہیں، تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ ہی معبود الہ ہیں، عبادت کے لائق اللہ ہیں، اور ساری روئے زمین پر یعنی کہ زبان کو قید کر کے رکھنا سب سے لمبا قید کرنے کا سوائے زبان کے کوئی اور چیز نہیں ہے وہ رہا، تو یعنی کہ اس کو بالکل استعمال کم کریں، خاص طور سے برے کاموں کے لیے۔
کسی کو بدنام کرنے کا انجام، یہ بھی زبان سے بدنام کرتے بندے کو، آپ یہ تو بڑا چور ہے، یہ بڑا جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ فلانے ہیں، یہ دغاباز ہے، یہ چوری کرتا ہے، یعنی وہ اس میں بات نہیں ہوتی تو بعض بدنام کر دیتے اس کو. اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے. اب وہ وہاں کیا ثابت کرے گا، وہاں ثابت ہی نہیں کر سکتا آخرت میں، تو یعنی کہ وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہے گا کسی کو بدنام کرنے کی وجہ سے. مذاق اڑانا بھی بڑا گناہ ہے. یہ تو قرآن کی الحجرات سورے میں اس کی 11 آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی کہ ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو. یہ تو صرف اللہ جانتے ہیں کون اللہ کے پاس بہتر ہے، کون مقبول ہے اللہ کے، کوئی نہیں جان سکتا. اس کے حلیے سے کہہ سکتے نہ اس کے دیکھنے سے کہہ سکتے، نہ اس کی عبادت سے کہہ سکتے، نہ اس کی جو ہے گناہ سے کہہ سکتا کوئی کہ اللہ کے پاس کون بڑا ہے. اسی طرح عورتوں کو بھی فرما رہے ہیں اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے ان سے یہ بہتر ہو، کیونکہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا نہیں جان سکتا کہ کون بہتر ہے. اسی لیے یہاں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ مذاق سے بھی لڑائی ہوتی ہے، لڑائی سے جو ہے دشمنی ہوتی ہے، پھر جو ہے فساد پھیل جاتا پورا. تو اس کو مذاق کو بھی ممانعت کی ہے، اس کو بھی منع فرمایا ہے. عیب جوئی اور برے القاب سے پکارنا، یہ بھی جو ہے نا سورہ حجرات کے آیت نمبر 11 میں ہی ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے القاب دو، کالے، لنگڑے، موٹے، گڈے، لمبے. ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، ایمان کے بعد جو ہے ایمان سے پھر جانا، فاسق بن جانا اللہ کے پاس بہت برا ہے. اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں، یعنی کہ بندہ گناہ ہو جائے کوئی تو فوری توبہ کر لے تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض گناہ کو معاف کر دیتے ہیں توبہ سے. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو حقوق العباد یعنی کہ لوگوں کے ساتھ، کہ جیسے آپ نے کسی کی عیب لگایا، کسی کو برا کہا ہے، برے القاب سے پکارا ہے، تب تک اس سے معافی نہ مانگے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. تو اسی لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے. کسی کو بھی ٹھینگا، لنگڑا، اندھا، کانا، گورا، کالا، یہ سب اللہ نے بنائے ہیں. کسی کو اگر کالا بنایا ہے تو اس کو اللہ نے بنایا ہے، کسی کو گورا بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، کسی کو لنگڑا کیا ہے تو اللہ نے اسے لنگڑا کیا ہے. آپ کو تو اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں پیر دیے ہیں، الحمدللہ طاقت دی ہے پیروں میں، تو ہم کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو ہے کسی کو کالا دیکھیں، ہم گورے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے مجھے اچھی صورت عطا فرمائی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، شکریہ کہیں. تو یہ جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کریں. عیب سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو یہیں سے شروع ہوتی ہے، وہ بڑے ہو کر وہ بچوں کی عادت بڑے ہونے تک بھی جاری رہتی ہے. تو اسی لیے اس سے بچنا ہم کو ضروری ہے. زبان سے نکلنے والے بول، بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو نہیں سمجھتا اور اس کے بعد کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنی دور مشرق اور مغرب ہے، یعنی کہ اتنی دور تک جہنم ہے. جہنم بہت بڑی ہے. جہنم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر وہ پتھر جو ہے جہنم کے پاس قریب اوپر سے اگر چھوڑا جائے تو وہ اتنا گہرا، اتنا ڈیپ ہے، 70 سال شاید میں حدیث میں مفہوم میں ہے کہ 70 سال تک وہ گرتا رہا، جب جا کے وہ اینڈ پہ گرے گا، یعنی کہ اتنی بڑی جہنم ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. مومن بد زبان نہیں ہو سکتا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن لان تان نہیں کرتا، کسی کو لان تانے نہیں دیتا، اور نہ ہی فحش باتیں کرتا ہے، اور نہ بد کلامی بری بات کرتا ہے۔ مومن میں صفت ہی نہیں ہے، وہ کتنی بڑی وارننگ ہے۔ مومن نہ لان تان کر سکتا ہے، نہ ہی گندی باتیں کر سکتا ہے، نہ ہی بد کلامی بری باتیں کر سکتا ہے۔ مسلمان بھائی کو گالی دینا، کسی کو بھی گالی دینا، مسلمانوں کو گالی دینے سے آدم فاسق ہو جاتا ہے، اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ اور کیا ہے گالی سے کیا ہوتا، اب آپ بھی سوشل میڈیا پہ نیوز وغیرہ میں سن رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز پہ بندہ بحث مباحثہ ہوتا، پھر گالی گلوچ شروع ہوتی، گالی گلوچ شروع ہوتے ہوتے کیا ہوتا، ایک دوسرے کو مار پیٹ شروع ہو جا رہی، مار پیٹ کے بعد ایک دوسرے کا قتل تک ہو جا رہا۔ قتل کتنا بڑا گناہ جرم ہے، تو مسلمان کیا ہوتا وہ وہاں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتا ہے۔ تو یہیں پہ روک دے رہے ہیں آپ کو کہ گالی گلوچ بھی نہ کریں، گالی گلوچ سے جو ہے جا کر قتل تک پہنچ سکتا ہے آدمی۔ دو آدمی آپس میں، نبی ایک روایت میں آتا ہے کہ دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ ابتدا کرنے والے پر ہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دو آدمی جیسے گالی گلوچ کر رہے ہیں تو جس نے شروع کیا اس کا بھی گناہ ملے گا، جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے، یعنی جس کو گالی دے رہا تھا وہ اس سے آگے نہ بڑھ جائے، تب تک جو ہے کیا ہوا، جو پہلے شروع کرا اس کو گناہ ملے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ سے منع فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ گالی گلوچ کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہوگا، جس نے شروع کیا اس کو گالی کا گناہ ہوگا۔ اور دوسری طرف اخلاقی طور پر یہ بھی ہدایت کی، پھر دوسری طرف یہ بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ہے تعلیمات پہ ہم سب قربان، اتنی پیاری ہم کو دین دیے ہیں کہ گالی کا جواب گالی سے نہ دیا جائے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے تو گالی سے اس کا جواب نہ دیں، کیونکہ بات وہیں ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ گالی دیں گے تو وہ گالی دیا، ہم گالی دیں گے تو بات بڑھ جائے گی، بڑھتے بڑھتے جو ہے نا پھر ان میں اور ہم میں فرق نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس نے گالی دی اور میں نے بھی اس کو پلٹا کے گالی دی تو دونوں پھر برابر ہو گئے۔ تو کیونکہ آگے بڑھنا نہیں ہے، جو ہے جہاں کا وہاں برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گالی گلوچ کی، تو ان میں سے ایک شخص کی آنکھیں غصے کے مارے لال پیلی ہوگی، جیسے جب بہت زیادہ غصہ آتا ہے آدمی کا تو وہ آنکھیں اس کی لال ہو جاتی ہیں، باہر نکل آتی ہیں آنکھیں، اور اس کی باچھیں جو جبڑا جو ہوتا ہے اس کا پھولنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے کہے تو اس کا غصہ جاتا رہے۔ تو کیا ہم کو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اگر آپ کبھی غصہ آ جائے آپ کو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پناہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ یہ ٹرانسلیشن آپ لوگ کو پتا ہے، تو یہ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا، آپ کی جو ہے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر بات آگے نہ بڑھے گی۔ غصے سے جیسے میں نے کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ بات سے بات بڑھتے بڑھتے جو ہے نا مار پیٹ سے قتل غارت تک پہنچتی ہے، تو اسی لیے پہلے ہی وہیں اسے روک لینا چاہیے۔ اپنے والدین کو گالیاں مت دلوائیں۔ کوئی یہاں پہ جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ، بہت بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعن طعن کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آدمی بذات خود اپنے والدین پر کیسے لعن طعن کر سکتا ہے؟ کوئی کرے گا اپنے والد کو گالی دے گا یا اپنے والد کو لعن طعن کرے گا؟ کوئی نہیں کرتا۔ کتنا بھی برا بیٹا بیٹی ہو وہ اپنے ماں باپ کو اتنی برائی سے نہیں کہتے۔ تو اسی لیے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص دوسرے وقت کے والد کو گالی دے گا تو دوسرا شخص بھی جواب میں اس کے والد اور والدہ کو گالی دے گا۔ اگر میں کسی کو گالی دوں گا تو ان کے والد کو، تو وہ کیا کریں گے، وہ پلٹا کے مجھے بھی وہی سیم گالی دیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم کیا ہو گئے، اپنے والد کو گالی دینے والے ہو گئے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہاں بھی جو ہے نا آپ ہی گالی نہیں دیں گے تو وہ گالی نہیں دے گا، گالی نہیں دیں گے تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، وہ پھر وہ آگے تک بات نہیں پہنچے گی۔ اسی لیے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے۔ اور ایک جو ہے نا ایک بات عام ہے دنیا میں، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ممکن ہے تم میں سے کوئی دوسروں کو ہنسانے کے لیے، جوکس بنانے کے لیے، جوک سنانے کے لیے، سامنے والا ہنس کے تعریف کرنے کے لیے
زبان سے ایسی غلط کفریہ باتیں کہہ دے جس کے نتیجے میں اسے زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ خبردار، ممکن ہے کوئی دوسروں کو ہنسانے کے لیے، جوکس بنانے میں جو جھوٹ بولتے ہیں، اپنی زبان سے کوئی ایسی غلط یا جھوٹی بات کہہ دے جس پر اللہ سخت ناراض ہو جائے اور اسے جہنم میں داخل کر دے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ جو مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں تو اس پہ بھی گناہ ہے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بعض دفعہ جو ہے خاص طور سے جو ہے اسلام دین پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اسلامی تعلیمات پہ کوئی بھی جوکس وغیرہ تو قطعی ایک دوسرے کو نہ شیئر کرنا نہ سنانا۔ جہاں پہ دین کی بات آ گئی بالکل کوئی بات نہیں کرنا، یا مولوی کے بارے میں یا کوئی کسی کے بارے میں، بالکل زبان کو ہم کو تالا لگا کے رکھنا ہے، ورنہ جو ہے بہت بڑے گناہ میں پھنس کے بندہ جو ہے جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے آپ، ایون ابلیس کو تک گالی دینے کے جامع صغیر کی یہ حدیث میں، شیطان کو بھی گالی مت دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کو گالی مت دو بلکہ پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ ہم کو پناہ میں لے لے شیطان کے شر سے، شیطان کے مکر سے، شیطان کے جو ہے اس کے بھٹکانے سے۔ ہم کو دعا کرنا ہے اس سے، اللہ تعالیٰ سے ہم کو بچائے۔ گالی دینے سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اسی لیے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا غیبت کے بارے میں شاید بند ہوگا 1 منٹ میں، تھوڑا سا آگے کا رہے گا، 5-10 منٹ اور ہوں گا انشاءاللہ، پھر دوبارہ پلیز جوائن کریے۔ یہاں پہ جو ہے غیبت کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو۔ گمان لگاتے ارے انہوں نے ایسا کرا ہوگا، اس کا کام ہوگا، یہ جو بھی کرا ہے وہ۔ تو یہاں پہ جو ہے گمان سے بچو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر ہمیشہ کی سزا ملتی ہے، اور کسی کے غیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، ان کے چھپے ہوئے چیزوں کے، ان کے رازوں کو یہ نہ کرو، اس کی جستجو میں نہ لگو، اور نہ ان کے پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو، یعنی کہ غیبت کیا کرو، ان کے پیچھے کوئی بات کہو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا؟ یہاں پہ ایسی بہترین اللہ تبارک تعالیٰ مثالیں دی ہیں قرآن میں، اس میں سے ایک مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مردہ ہے، پہلے تو مردہ سے بہت کراہیت ہوتی، پھر مردے کا کھانا، ایون آپ مرغئی بھی مردہ ہو تو کھانے کے لیے کراہیت ہوتی، تو یہاں پہ تو مردہ انسان بھی کون؟ بھائی، یہ پاسبل ہے؟ بندہ امپاسبل چیز ہے یہ، کہ اس کو دیکھ کے بھی ہمدردی آتی، کسی دوسرے کی بھی لاش ہو، مردہ ہو تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ پسند کرتے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں، کوئی نہیں کھائے گا، اتنی بری بات ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا غیبت اتنی بری مثال سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو سمجھا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک حدیث غیبت کے بارے میں، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کی رات اوپر بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے عالم بالا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ جب گئے تھے تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، کاپر جو ہوتا نا وہ اس کے بنے ہوئے تھے ان کے نیلز، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو کھرچ رہے تھے یا نوچ رہے تھے اپنے چہروں کو۔ تو اس کی حالت کو دیکھ کر میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے، یا ان کی عزت آبرو کے پیچھے پڑے رہتے تھے، یعنی کہ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ لوگوں کی غیبت کرتے تھے یا ان کی عزت کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے تھے۔ تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کے نیلز اللہ تبارک تعالیٰ ٹھیک ہے کاپر کے بنا دیں گے، تو اس سے وہ کیا کریں گے؟ اپنے چہروں کو پھکریں گے یا آپ کو نوچیں گے۔ یہاں جو ہے تہمت لگانے کا انجام، جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، الزام لگایا، تہمت یا جھوٹی بات منسوب کی جو اس میں حقیقت میں
تھی ہی نہیں تو اللہ اسے الزام لگانے والے، تہمت لگانے والے دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا۔ دوزخ کی پیپ بولے تو آپ جانتے ہوں گے، کوئی پھوڑا پھنسی ہو گیا تو اس میں پیپ ایک وہ آتا ہے، اس میں پانی آتا ہے تو اس کو پس بولتے ہیں، تو پیپ بولتے ہیں اس کو۔ وہ آخرت میں اسی کا مستحق رہے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی سرکس سے دنیا میں باز آ جائے، دنیا میں اگر سے اس کو باز آ کے چھوڑ کے جنس کی تہمت کی ہے اس کو جا کے معافی مانگ لے تو اللہ اسے معاف کرے گا، ورنہ کیا ہوگا، اس کی دوزخ کے پیپ میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک یہ غیبت بہت زیادہ ہے، جھوٹ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ جو ہے، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی تو زبان سے ہوتی ہے، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، یعنی رحمت کے فرشتے آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب رحمت کے فرشتے دور ہو جائے تو اس کے لیے بہت بڑی برائی ہے۔ سچ کا انعام اور جھوٹ کا انجام، اگر سچ کہتے ہیں تو کیا انعام ملے گا، جیسے اپریل فول وغیرہ میں بہت جھوٹ بولی جاتی ہے تو وہ بھی نہیں کہنا چاہیے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون آپ کے سامنے ایک بچے کو جو ہے بلا رہی تھی، وہ بلاتے ہوئے اپنے بچے کو بلائی، وہ آ جا، تو جب وہ نہیں آ رہا تھا تو اسے بولی کہ میں آپ کو کھجور دوں گی، آ جاؤ۔ تو وہ بچہ جب آیا تو اس نے کھجور دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کھجور نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ ہو جاتا، یعنی آپ بچے کو بولے کہ میں کھجور دیتی بول کے نہ دیں تو یہ بھی جھوٹ میں شامل ہوتا۔ تو اتنی احتیاط ہے جھوٹ کے تعلق سے۔ سچ بولنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سچ بولنے کا اہتمام کرو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ انسان مسلسل سچ بولتا ہے، جب کوئی بندہ بار بار سچ، ہمیشہ سچ بولتا ہے تو کیا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بھی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی جس کو سچا لکھ دیا جائے اللہ کے پاس تو پھر وہ تو کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو سچ بولنے سے کیا ہوگا، اللہ کے پاس لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سچا بندہ ہے۔ تو ہم کو کوشش کرنا ہے کہ اللہ ہمارا بھی نام لکھ دے کہ یہ سچا ہے۔ اور تم جھوٹ بولنے سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی دوزخ کا راستہ دکھاتی ہے۔ انسان لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کا خواہش مند رہتا، یعنی اس کے دل میں یہی رہتا کہ میں جھوٹ بولوں، جھوٹ بول رہا، پھر جھوٹ بولنے کا اس میں دل میں خواہش رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بھی پکا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے پاس اس کا جو ہے سیل ہو گیا کہ یہ جھوٹا ہے بول کے۔ اللہ ہم سب کو بچائے اللہ کے پاس یہ لکھے جانے سے۔ جھوٹ پھیلانے کا انجام، یہاں پہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے پاس گزشتہ رات خواب میں 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا، ایک بندے کا جو ہے نا جبڑا چیرا جا رہا تھا، وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، جو ایک بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا، جو بھی کہیں بھی بات معلوم ہو جائے تو لے کے جو ہے نا وہ ساری دنیا میں پھیلا دیتے، تو اس کو کیا ہوگا، اس کے جبڑے جو ہے چیر رہے تھے، قیامت تک اس کو یہی سزا ملے گی جو جھوٹی بات کو پھیلائے گا۔ یہ بہت عام ہو چکا ہے گناہ، ہم یہاں وہاں کی بات سنتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں اور اس کی بات کو لے کر ایسے دوسروں کے سامنے کہتے ہیں جیسے ہم وہیں پہ موجود تھے، ارے فلاں نے، وہ لیڈر نے یہ کیا، جیسے کہ میں وہاں پہ بیٹھا تھا، میں نے خود دیکھا وہ پیسے لیتے ہوئے یا کسی کو مارتے ہوئے، تو وہ ایسے بیان کرتے کہ جیسے میں وہاں خود تھا، تو اس کے لیے کیا ہوگا، جبڑے چیرے جائیں گے اس کی یہ جھوٹ بولنے پر، اور یہ کیا ہوگا، قیامت میں اس کی یہی سزا رہے گی۔ اور ابھی جو بات کہی میں نے اس کے بارے میں، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے دوسرے کے سامنے، کیا ہے اب سوشل میڈیا پہ مجھے معلوم ہو گئی، نیوز میں معلوم ہو گئی ایک بات، تحقیق نہیں کی ہے ہم اس کو، اور جو ہے یہاں وہاں سے سوشل میڈیا مختلف قسم کے باتیں آ جاتے ہیں، وہ لے کے آپ پھیلانا شروع کر دیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی یہ ہے کہ وہ سنی سنائی، اس نے بتا دی، اس نے بتا دی، وہ بات میں نے پھیلا دی، تو وہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے وہ۔ تو یہ تو زبان کے گناہوں کے بارے میں ہوا۔ اب جو ہے چھوٹا سا ہم اپنے معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے بارے میں، شان نزول یہ کب نازل ہوئی، کیا سچویشن تھی، کون سا وہ تھا اس وقت، بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا، یہ معلوم ہے کرنے کے لیے اب یہ شان نزول پڑھتے ہیں۔ ایک یہودی اور اس کی بیٹیوں نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنی میں سحر کر دیا، یعنی جادو کر دیا تھا، جس سے آپ کو مرض کی سی حالت ہو گئی تھی، یعنی مرض جیسا معلوم ہوتا تھا، یعنی کچھ بھولنے کی چیزیں ہو رہی تھی آپ کے ساتھ۔ آپ نے حق تعالیٰ سے دعا کی، اس پر جبرائیل امین جو السلام ہیں یہ دونوں صورتیں لے کر حاضر ہوئے، جن میں ایک کی 5 آیات اور ایک کی 6 آیتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ٹوٹل دونوں کی آیت کتنے ہیں؟ 11 ہیں۔ اور آپ کو وہی سے اس سحر کا موقع بھی معلوم کرا دیا گیا کہ وہ بعض چیزیں دنیا میں یہ ہوتے ہیں کہ کوئی پتلا بنا کے، کوئی ڈول پہ جو ہے نا کیا بولتے پن وغیرہ لگاتے، مختلف قسم کے گندے کام کرتے، وہ لے جا کے اس کو جو ہے کہیں مٹی میں دفنا دیتے۔ تو یہ جو ہے نا جہاں پہ یہ کرے تھے وہ بتا بھی دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، چنانچہ وہاں سے مختلف چیزیں نکلی جن میں جادو کیا گیا تھا، بہت ساری چیزیں نکلی۔ اس میں ایک دانت کا ٹکڑا بھی تھا جس میں 11 گرے لگے ہوئے تھے، ایک کیا بولتے ہیں آپ پلاسٹک کا ہوتا وہ تاگا سمجھیے، تھریڈ، تو اس کو جو ہے کیا ہے تھے اس میں گھیٹی لگی ہوئی تھی، گرا کہتے اس کو اردو میں، ناٹ جو بولتے ہیں آپ انگلش میں، تو وہ لگے ہوئے تھے 11 اس میں۔ تو اس سے جبرائیل علیہ السلام صورتیں پڑھنے لگے، ایک ایک آیت پر ایک ایک گرا کھلتی تھی۔ جب آپ ایک آیت پڑھتے تھے تو وہ ایک گرا کھلتی تھی۔ وہ جادو کرتے وقت کیا کرتے وہ لوگ، اس پہ جو ہے جادو کر کر کے ایک ایک گرا ڈالتے، ایسے 11 گرا اس نے پڑھ کے ڈالی تھی وہ جادوگر نے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دیا تھا تو جبرائیل السلام جب پڑھتے تھے تو ہر ایک آیت پہ ایک گرا کھلتی تھی۔ یہ جو ہے اس وقت نازل بھی تھی جب جادو کیے تھے وہ یہودی، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے تھے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنوں کے شر سے اور آدمیوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جنوں کے شر سے، لوگوں کے، آدمیوں کی نظر بد سے۔ لیکن جب معوذتین یعنی یہ 2 صورتیں نازل ہو گئیں تو انہی کا پڑھنا اپنا معمول بنا لیا اور دوسری تمام دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 2 آ گئے تو یہ کافی ہیں بلکہ یہی پڑھتے تھے۔ تو اسی لیے ہم کو جو ہے نمازوں میں بھی ہر 3 نماز، فجر اور مغرب میں 3 دفعہ، اور جو ہے دوسری نمازوں میں ایک دفعہ جو ہے سورہ قل هو اللہ احد 3 قل جو ہے پڑھنے کا حکم ہے، جس میں یہ سورہ فلق اور سورہ ناس بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر 3 قل کو پڑھتے تھے، پڑھ کر کیا کرتے تھے، پھونک مار کے اپنے ہاتھوں پہ پورا جو ہے اپنے جسم کو، اپنے ہاتھ پہنچتے پیچھے اور سامنے سب سارے ہاتھ اپنے پھیرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر جب آپ بیمار ہوئے، یعنی کہ اتنی پابندی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ عمل کر کے آپ کے جسم پر پھیرتے تھے۔ اب تھوڑا سا ورڈ ٹو ورڈ کا ٹرانسلیشن، اس میں بہت سارے ورڈز تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہے، کافی دن سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ویسے قل کہہ دیجئے، پہلے بھی قل یا ایھا الکافرون میں آیا تھا، اعوذ بھی آ چکا ہے آپ کو اعوذ باللہ میں، اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی، رب بربی رب کی، صبح، فلق، من سے، شری شر، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، ومن و پتہ ہے آپ کو، اور من بھی پتہ ہے، سے، شری شر، شر سے شری، غاسقن اندھیرا، اب اذا جاء میں پڑھے تھے ہم جب، وخب چھا جائے، ومن آ گیا یہ بھی آپ کی شری، اوپر آ گیا نفاثاتی، پھونکے مارنے والی ہیں، وہی جو پھونک مار کے گرہ ڈالتے تھے، فی العقد جو گرہ کی جو پھونک مارتی تھی، وہ جو جادو کرتے تھے وہ لوگ مان کے گرہ ڈالتے تھے، ومن شری، اور شر بھی آ گیا، من بھی آ گیا، حاسدن، حاسدن آپ کو پتہ ہے حسد سے ہے، حسد کرنے والا، اذا پھر یہ آ گیا جب، حسد، حسد وہ حسد کرے۔ اسی طریقے سے قل اعوذ رب الناس میں بھی یہ پورے آپ کے آ گیا، قل آ گیا، اعوذ بھی آ گیا، برب بھی آ گیا، ناس لوگ، ملک الناس بادشاہ، آپ کو ملک آ گیا تھا، اس میں مالک یوم الدین میں ملتا جلتا ورڈ تھا وہ،
الہ الناس الہ معبود، من سے شر بھی آ گیا، وسواس، وسواس بھی وسوسہ ہم اردو میں ہی بولتے، بہت ملتا جلتا ورڈ ہے وسوسہ، خناس چھپ کر حملہ کرنے والا، الذی بہت دفعہ آ چکا ہے جو، یوسوسو وسوسہ ڈالنا، وہی وسوسہ وسواس اور یوسوسو، فی صدور الناس صدور سینے دل سینہ، من الجنتی من سے آ گیا جنتی جن، والناس اور انسان۔ تو یہ انشاءاللہ جو ہے اسی پہ آپ لوگ کا ٹیسٹ ہوگا نیکسٹ انشاءاللہ۔ ہم اپنے اب کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیشہ ہم کو زبان کے گناہوں سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔